کہ تم پہ فرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی امداد کرو، چاہے وہ مظلوم ہو یا ظالم۔ جب صحابہ کرام نے یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنے تو ان کے ذہنوں اور زبان پہ بے اختیار ایک سوال آ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مظلوم کی امداد تو کر سکتے ہیں مگر ظالم کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کر۔ جی ہاں ناظرین، جب ہم کسی ظالم کو ظلم سے روکتے ہیں تو ہم صرف مظلوم ہی کی نہیں بلکہ اس ظالم کی بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے کسی انسان پہ تو کل کو کوئی اور اس پہ ظلم کرے گا، اور اگر دنیا میں اللہ نے اس کی رسی کو دراز کر دیا تو یقین جانیے روز قیامت جس پہ آپ کو اور مجھے پورا ایمان ہے اس سے اس کے ظلم کا سوال ضرور ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ ہمیں مظلوم کی امداد اور مدد کرنے والے لوگ اس معاشرے میں مل جاتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس یتیم کے سر پہ جس کا مال اس کے ہی رشتہ داروں نے کھا لیا ہوتا ہے۔ اور بیواؤں کے لیے شیلٹر ہومز بھی مل جاتے ہیں، ان بیواؤں کے لیے جن کو انہی کے شوہر کے بنائے گھروں سے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان قیدیوں کی رہائی کے لیے لوگ پیسے بھی اکٹھے کرتے ہیں جو جرمانہ نہ ادا کرنے کے باعث جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے، ظلم کے خلاف بات کرنے والے اور ظالم کا ہاتھ روکنے والے لوگ اس معاشرے سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم اور زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ ایک خاتون اپنے بزرگ باپ کے ساتھ پشاور پریس کلب میں آتی ہے۔ وہ وہاں پریس کانفرنس کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کی آبائی زمین پہ قبضہ مافیا نے قبضہ کر لیا ہے۔ وہ حکومت سے درخواست کرتی ہے کہ حکومت قبضہ مافیا کے خلاف کوئی ایکشن لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بتاتی ہے کہ اس کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ حکومت سے تحفظ چاہتی ہے۔ اور اس ساری پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج وہ لڑکی اور اس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکے ہیں، ان کا قتل ہو گیا تھا۔ اور یہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یاد آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاشرہ کفر پہ قائم تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ناظرین، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہمارا یہ معاشرہ یہ زوال کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ہمارا یہ ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو ہمارے یہ سارے لیڈران اپنے اپنے محل نما گھروں سے نکلیں گے، پجاروں پہ بیٹھیں گے، ہوائی اڈوں پہ پہنچیں گے جہاں پرائیویٹ جیٹس ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، یہ ان جیٹس پہ سوار ہوں گے، ہاتھ ہلائیں گے، ہماری بے بسی کو دیکھ کے ایک طنزیہ مسکراہٹ دیں گے، اور پھر یہ ان ملکوں میں چلے جائیں گے جہاں کے اقامے ان کے پاس ہیں، جہاں کی نیشنلٹیاں ان کے پاس ہیں، جہاں ان کے بچے رہتے ہیں، جہاں شاپنگ کرنے ان کی بیگمات جاتی ہیں، جہاں یہ علاج کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کا کوئی معاشرہ مجھے اور آپ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ہم اس ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں، ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچار کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، ہم مظلوم کی امداد بھی کریں اور ہم ظالم کی امداد بھی کریں، ہم مظلوم کو ظالم کے شر سے بچائیں اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں۔ ناظرین، اسی صورت میں ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ نے آج کے واقعے سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے واقعے تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔